بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ خبریں بہت اچھی ہیں، حوصلہ افزا خبریں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ چین کرنا ہے۔ چین کے دورے سے پہلے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی چین کے حکام، چین کے سفیر مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مختلف وزارتوں کو ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ان کے دورہ چین سے پہلے سی پیک اور دیگر جو کچھ چین کے ساتھ معاملات پائپ لائن میں ہیں ان پہ بات کی جائے۔ یہ وزٹ انتہائی اہم ہوگا اور یہ ایک نیا موڈ لے کے آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو اگلے فیز میں ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ چین کی طرف سے پاکستان میں آئے گا اور پاکستان اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے ملک میں اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ غور سے ذرا سنیے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہے ویڈیو کہ اس سے پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان ایک نئی ترقی کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ سب کچھ ایز اٹ از ہو گیا جیسا کہ پلان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت خاموشی سے کام ہو رہا ہے۔ ایک 4 اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ موجودہ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہی، خاموشی سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، اور پاکستان ہمیشہ گھرا رہتا ہے۔ اور پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس میں ایک ورڈ بار بار یوز کیا گیا ہے کہ ہم نے جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے۔ ہماری اب جو خارجہ پالیسی اور کسی بھی ملک سے تعلقات کی بنیاد جو ہے یا پاکستان کی شناخت جیو پالیٹکس نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوگی معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کو جو نمبر 1 پریورٹی دی جائے گی وہ ہوگی معیشت بیسڈ، وہ تعلقات جن کا بنیاد جو ہے وہ معیشت ہو، ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کاری ہو، یہ ہے بنیادی چیز۔ اس لیے 4 اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ اکنامک زون اسی سال مکمل ہونے ہیں۔ یہ اکنامک زون ہے فیصل آباد، ایک پنجاب میں ہے فیصل آباد، دوسرا خیبر پختونخوا رشکئی، تیسرا بوستان، یہ ہے پاک ایران بارڈر بلوچستان میں، اور چوتھا ہے دھابیجی، یہ ہے کراچی سندھ میں بندرگاہ سے چند کلومیٹر دور، 10-11 کلومیٹر دور یہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور ان اکنامک زون میں جو چیزیں جن کو فروغ دیا جائے گا، انسینٹیو دیا جائے گا جن صنعتوں کو، ان میں ٹیکسٹائل ہے، گارمنٹس ہیں، انجینئرنگ ہے، سٹیل ہے، آٹو پارٹس ہیں، فروٹ پروسیسنگ ہے، زرعی مشینری ہے، فارماسیوٹیکل ہیں، کرومائٹ ہے، کولڈ سٹوریج ہے، اور بجلی سے چلنے والے آلات ہیں، حلال فوڈ کی انڈسٹری ہے، یہ لگائی جائے گی۔ اور جبکہ پاکستان ایک اور کام کرنے جا رہا ہے کہ گوادر کو فری اکنامک زون بنانے کا اعلان کرے گا، جہاں 23 سال تک، یعنی تقریباً کوارٹر سینچری 23 سال تک ٹیکس چھوٹ جیسی مراد دی جائیں گی اور سرمایہ کاروں کو دعوت دی جائے گی۔ اور پاکستان کی جانب سے ان جو اسپیشل اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں، گوادر میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، گوادر کا فری پورٹ جو بنایا جائے گا، اور وہاں پہ جو انسینٹیوز دیے جائیں گے، جو مراعات دی جائیں گی سرمایہ کاروں کے لیے، وہ مراعات بھارت، بنگلہ دیش، چین، ویتنام اور کمبوڈیا سے بھی کہیں بہتر ہوں گی، یا ان سے نیچے، یعنی کہ بہت زیادہ نہ بھی، لیکن بہت بہتر ہوں گی بعض چیزیں، اور کچھ میں ایک توازن ہوگا۔ تو یہ اعلان، یہ پاکستان یہ کام کر رہا ہے خاموشی سے۔ اور اس میں اگلی بات یہ ہے کہ چین، اب یہ ساری گفتگو کیوں میں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ اس میں اب
ان اکنامک زونز میں اور ان شعبوں میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان چین کو اور چینی کمپنیوں کو پاکستان بلانا چاہتا ہے اور چینی کمپنیاں آنا چاہتی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات چین کے ہو چکے ہیں کافی کشیدہ، بلکہ کشیدہ نہیں دشمنوں والے ہو چکے ہیں، اور وہ مسلسل چینی کمپنیوں پہ چین پہ پابندیاں عائد کر رہا ہے امریکہ، اور اس کو اب اس کا سائز کم کر رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو تجارتی جنگ بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ چل رہی ہے، اس پابندیوں سے فائدہ اٹھائے گا پاکستان، اٹھا سکتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ چین کی مختلف کمپنیاں جن پہ وہاں پابندی لگ رہی ہے، چین پہ پابندیاں عائد کی رہی ہیں، چین متبادل ونڈوز تلاش کر رہا ہے، چینی کمپنیاں متبادل ونڈو اور زونز تلاش کر رہی ہیں، اور ان میں پاکستان پہ بھی ان کا فوکس ہے کہ پاکستان میں ایسی کمپنیاں پاکستان میں جائیں اور انویسٹمنٹ کریں۔ اور اس بارے میں چین کے حکام نے پاکستان سے بات بھی کی ہے اور پاکستان سے کہا بھی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا تیاریاں ہو سکتی ہیں اور پاکستان میں کتنی گنجائش موجود ہے۔ اب کیپیسٹی ہے ہماری کہ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اور کتنا ویلکم کرتے ہیں اور کتنا ان کو ایز کرتے ہیں اور ایک دوستانہ ماحول، فرینڈلی ماحول دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو چینی سرمایہ کار ہیں، چینی کمپنیاں، ان کو 37 اپروولز لینی پڑتی ہیں، 37، 40، 38، لگ بھگ 40 کے قریب ان کو اپروولز لینی پڑتی ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے، NOC لینے پڑتے ہیں، اجازت نامے درکار ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ پھر ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر برائب، پیسے مانگے جاتے ہیں اور ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ پھر ایک نئی اندر کی جو سیاست ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مقامی صنعتیں ہیں، صنعت کار، وہ بھی متحرک ہوتے ہیں اور وہ بھی پھر ان فائلوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا اس میں اب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے اسپیشل اکنامک زون ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ یہ سارے کا سارا جو 37 اپروولز ہیں ایک تو مختلف جگہوں پہ نہ جانا پڑے، اور وہی بات جو کہہ رہا ہوں کہ ایز کیا جا رہا ہے معاملات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان، چین اور امریکہ کے درمیان جو چین اور امریکہ کے درمیان جو کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، تو پاکستان نے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کا بہت اچھا بارڈر سیکورٹی بہت اچھی ہو، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی ویو چل پڑی ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ افغانستان کے جو شکست خوردہ عناصر ہیں اور شکست خوردہ ممالک ہیں وہ خاص طور پہ اب اس طرف آ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے اور تو کوئی ہے نہیں جو ہمارے بیٹھا ہے پڑوس میں، اس کا کام ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے، انتہا پسندی کا شکار ہے، لیکن پاکستان کو پھلتا پھولتا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک تو وہ ہے، اور اسی لیے یہ دوبارہ سے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد چین سے صنعتیں جو پاکستان آ سکتی ہیں، اب ان پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں چینی کمپنیوں کو بھی بہت زیادہ اٹریکشن، ان کو بھی اٹریکشن ہے پاکستان سے، اور بہت سارے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ جو امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے بعد چین اور چینی کمپنیاں شفٹ ہوئی ہیں، وہ کمبوڈیا ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ صنعتیں لگائی ہیں، مشرقی ایشیائی ممالک میں صنعتیں لگائی ہیں، اور اب اس کا پریورٹی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہب بنے گا۔ یہ جو سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا یہ ہب بنے گا، کم از کم وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی پاکستان سے انٹر لنک ہونا ہے، ساؤتھ ایشیا پورے کو انٹر لنک ہونا ہے، رشیا کے لیے بھی یہی راستہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ہب بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے چین جو ہے وہ یہاں پہ انڈسٹریز کو ری لوکیٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں۔ تو یہ ری لوکیشن ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو فائدہ، چائنا کو بہت فائدہ ہے، اور
اس میں پاکستان کیا چاہتا ہے جی؟ پاکستان چاہتا ہے کہ جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے متعلق صنعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں لگیں. موبائل فونز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، کپڑے سے تیار ہونے والی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہیں، پلاسٹک سے تیار ہونے والی چیزیں ہیں، وہ یہ سب کی سب پاکستان میں آنی چاہیے چائنا کی طرف سے. اور اس میں کیونکہ پاکستان میں اس کی کھپت بھی بہت ہے، اور وہ ہے گوجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں چیزیں متعلقہ اشیاء اس سے جو ہیں ویلیو ایڈڈ جو پروڈکٹس آنی ہیں اس سے متعلقہ یہ سارے آلریڈی ہمارے موجود ہیں، اس لیے پاکستان یہ چاہتا ہے. اس کے بعد پاکستان ایک اور کام بھی کر رہا ہے، اور پاکستان اپنی نئی قومی سلامتی پالیسی کے مطابق جو یونیلیٹرلزم جو ہے وہ اس سے مکمل طور پہ انحراف، بائی لیٹرلزم کے بھی بجائے، دو طرفہ کے بھی بجائے ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہا ہے، کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل جس کو کہتے ہیں اس طرف جا رہا ہے. تو اس میں وہ بہت سارے ممالک کے لیے اپنے آپ کو اپنا ونڈو جو ہے وہ کھولے گا کہ اس زون میں آئیں اور آ کے اپنا کام کریں. اس میں جو جیو اکنامکس اور جیو پولیٹکس اس میں یہ ہے کہ ہم آج تک جو ہے وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہی دیکھے جاتے رہے، تو پاکستان اب اس کردار سے نکلنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے معیشت، ٹریڈ، تجارت، سرمایہ کاری یہ سب کچھ ہو. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ چینی سرمایہ کاروں کو اس طرف راغب کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے اکنامک زونز جو ہیں اس سال کے آخر تک میں نے ذکر کیا بن جائیں گے. فائنینسنگ کا انتظام بھی کیا جائے گا، اور جو ری لوکیشن پالیسی ہے چائنا کی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. اور ایسی صنعتوں پر پاکستان زور دینا چاہتا ہے جن کی یہاں پہ ضرورت ہے. 26,000 ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان کا جی یہ خواہش ہے کہ جو چین ہے ایسی صنعتوں کی منتقلی یہاں پہ کرے جس سے اس کی زرعی پیداوار بڑھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زرعی پیداوار بڑھے، برآمدات میں اضافہ ہو، اور وہ صنعتیں جو چین میں اب معاشی طور پر کم قابل عمل ہیں وہ یہاں پہ لگیں. اور 26,000 IT انجینئرز مارکیٹ میں لا رہا ہے پاکستان اسی لیے، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ چین سے 3 گنا کم ہوگی. اور چین کی بڑی کمپنیاں جیسے ہواوے ہے، علی بابا ہے، دیگر سروس سینٹرز ہیں، اور بیک اینڈ آپریشنز پاکستان منتقل ہونے سے فائدہ ہوگا پاکستان کو. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ چین کو اٹریکٹ کرتی ہے، چینی کمپنیوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، کہ جو پاکستان میں بجلی کا ٹیرف ہے وہ چین کے مقابلے میں کم ہے، اور پاکستان کی کل برآمدات ٹیکسٹائل کا حصہ 60% کے لگ بھگ ہے، اور لیکن دنیا بھر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں پاکستان کا شیئر صرف 4% ہے. تو اگر پاکستان صرف ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ صنعتیں پاکستان کا رخ کرتی ہیں تو اس سے ایک اور طرح کا انقلاب، تجارتی انقلاب، معاشی انقلاب آئے گا. اور سب سے بڑی جو چیز ہے، چینی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستانی حکام کو یہ بتا چکی ہیں کہ وہ ایسے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں کہ جہاں سے آئندہ برسوں میں کئی لاکھ پاکستانی طلبہ تیار ہو کر نکلیں اور وہ ان چینی صنعتوں میں کام کرنے کے قابل ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہے جی ہونے والا کام جو ہونے جا رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق. تو وزیر اعظم عمران خان نے 3 فروری کو دورہ کرنا ہے چائنا کا، اور وہ بظاہر تو وہ دورہ ہے کہ جو ونٹر اولمپکس ہیں اس کی افتتاحی تقریبات میں شریک ہونا، لیکن نہیں، وہ تو ایک سمبولک ہے ہی ہے، کیونکہ امریکہ، یورپ یہ سارے ممالک بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور سارے یورپی ممالک نہیں، کچھ جو امریکہ کے زیر اثر ہیں، انگلینڈ نے، آسٹریلیا نے بائیکاٹ کیا ہے. تو پاکستان بیجنگ جا رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بیجنگ جائیں گے، اس کو اٹینڈ کریں گے اور ایک میسیج دیں گے کہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اب اس پریشر سے نکل آئے ہیں. تو یہ اس پروجیکٹ پہ جی، اس منصوبے پہ، اس سوچ پہ کام ہونا ہے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے موقع پہ. ملٹری لیڈرشپ مکمل طور پہ آن بورڈ، اور وہ بھی اپنا انپٹ دے رہی ہے. جو ہوا تھا
ادھر گلگت بلتستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ، وہ ایشو سالو ہو چکا ہے، اور اس میں پاکستان نے جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کو معاوضہ بھی دے دیا ہے، اور اب چائنا اور پاکستان دونوں مل کے سیکورٹی کیسے کی جائے گی محفوظ ترین، تو دونوں مل کے جوائنٹلی یہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی ایک پلان بنا رہی ہیں۔ تو یہ ہے ایک اہم ترین خبر جو آپ سے شیئر کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔